اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا و ملجانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا وعلی آل محمد النبی التہامی وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات سے آپ خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق و اذکار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی بے اولادوں کو نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے ایک نیو بیان لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ نے اس بیان کو سننا ہے، آگے شیئر کرنا ہے۔ حضرت علامہ مولانا طارق جمیل صاحب کیا فرما رہے ہیں، آپ اپنے کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اچھی بات کو پھیلانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صدقہ جاری ہے۔ آپ لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آگے بات کو آپ شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا نیو بیان ہے، اس کا موضوع ہے یزید کی وکالت کرنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امام حسین کی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ نیو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ میں سوشل میڈیا دیکھتا نہیں ہوں کہ مجھے سر میں درد ہو جاتا ہے، تو ویسے ان کے ٹائٹل کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں۔ آج میں نے ایک ٹائٹل دیکھا جو جناب کی طرف سے لگا ہوا تھا کہ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو اس پہ میں ذرا حیران ہوا، ششدر ہوا۔ تو میں نے اس کو، وہ تھا بھی 8 منٹ کا، تو وہ میں نے سارا سنا۔ محترم جناب مولانا عطا اللہ بندے علی صاحب، آپ نے ایک تو جمہور امت سے ہٹ کے بات کی کہ کربلا میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو کوفی ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کربلا تو کوفے کے راستے میں آتا ہی نہیں، کربلا دمشق کے راستے میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے دونوں نقشے گوگل سے نکلوا کر ان کو بڑا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ نہ میرا ارادہ کوئی مناظرے کا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی یہ اسلوب سیکھا ہے، صرف اپنی معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے، منوانے کے لیے بھی نہیں، قائل کرنے کے لیے بھی نہیں، لیکن اہل بیت سے جو میرا ایک تعلق جڑا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے ان کی ایک محبت دی ہے۔ لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم بالکل نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ اس پہ راضی تھا، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو تو سزا دے سکتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا کلپ سنا تھا۔ اصل میں حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ایسا آپ نے رقیق اور ایسا جان چھڑانے کا طریقہ تھا آپ کا اس میں، تو واقعہ حرہ کو بھی آپ تعویل کر دیتے ہیں۔ کمال آپ کی بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے۔ اہل مدینہ کو یا اللہ جو تنگ کرے اس کو اس طرح ختم کر دے جیسے پانی میں نمک گھل کے ختم ہو جاتا ہے، اور جو ان کو ڈرائے اس کو تو ڈرا۔ تو اس کمبخت نے تو 3 دن مدینے کو حلال کر دیا۔ تو میں سارے اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ اللہ کے نبی کی اولاد کا دفاع نہیں کر سکتے ہو تو
تو پھر خاموش رہو، آپ یزید کے دفاع میں مت لگو، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو۔ ہم بھی اس کے لیے کوئی یہ فیصلہ ہرگز نہیں کرتے، وہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، لیکن وہ امام حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، یہ اس کا جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اور مدینے پر اس نے حملہ کروایا اور صحابہ کی اولاد کو قتل کروایا، یہ اس کا جرم عظیم ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو یزید کا وکیل بننے کی بجائے اہل بیت کا وکیل بنائے، اور جتنے میرے بہن بھائی بچے بچیاں سن رہے ہیں، اللہ کرے میری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم جناب مولانا عطاء اللہ بند علی صاحب اور تمام معزز سامعین، بہن بھائی، بچے بچیاں جو بھی سن رہے ہیں، اس وقت خاص طور پر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں سوشل میڈیا دیکھتا نہیں ہوں کہ مجھے سر میں درد ہو جاتا ہے، تو ویسے ان کے ٹائٹل کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں۔ آج میں نے ایک ٹائٹل دیکھا جو جناب کی طرف سے لگا ہوا تھا کہ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو اس پہ میں ذرا حیران ہوا، ششدر ہوا، تو میں نے اس کو، وہ تھا بھی 8 منٹ کا، تو وہ میں نے سارا سنا، جس میں آپ نے ایک تو جمہور امت سے ہٹ کے بات کی کہ کربلا میں کوئی جنگیں نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو کوفی ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کربلا تو کوفے کے راستے میں آتا ہی نہیں، کربلا دمشق کے راستے میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے دونوں نقشے گوگل سے نکلوا کر ان کو بڑا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ نہ میرا ارادہ کوئی مناظرے کا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی یہ اسلوب سیکھا ہے، صرف اپنی معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے، منوانے کے لیے بھی نہیں، قائل کرنے کے لیے بھی نہیں، لیکن اہل بیت سے جو میرا ایک تعلق جڑا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے ان کی ایک محبت دی ہے۔ میری ماں بھی اہل بیت میں سے ہے، باپ میرا راجپوت ہے، تو میں پچھلے 30 سال سے ان کے نغمے گا رہا ہوں۔ جب بھی محرم آتا ہے تو میں آپ کے صرف وہ عنوان دیکھتا ہوں جس میں آپ یزید کا بڑا دفاع فرما رہے ہوتے ہیں اور کربلا کے واقعہ کی شکل بالکل تبدیل فرما رہے ہوتے ہیں، جو کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ تو پہلی تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس نقشے پہ غور فرمائیں کہ یہ مکہ سے راستہ چلتا ہے اور یہ جاتا 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 یہ جا کے کربلا ہے، سرخ نشان، اور اس کے ساتھ نجف لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی کوفہ ہے۔ تو جو دمشق کا راستہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کربلا دمشق کے راستے میں آتا ہے، تو اس سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ جغرافیہ کی معلومات آپ کی کچھ صحیح نہیں ہیں، اس لیے میں نے
یہ نقشہ مکے سے دمشق کا راستہ بتایا ہے، جو اوپر جا کر وہ آخر میں سرخ نشان ہے دمشق کا، تو اس میں کہیں بھی راستے میں کسی جگہ پر بھی کربلا نہیں آتا۔ یہ راستہ مدینے سے تبوک اور آگے جا کے اردن میں داخل ہوتا ہے، اور اردن سے پھر یہ شام تک چلا جاتا ہے، اور یہ راستہ مکہ سے مدینہ کے اوپر سے ہوتا ہوا حائل اور یہ سکاکا اور عرعر اور یہ سرخ نشان کربلا، یہ نجف اور کوفہ، ان کے درمیان میں 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنی تھی کہ یہ آپ کی معلومات غلط ہیں کہ کربلا کوفہ کے راستے میں آتا ہی نہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، آپ اتنے ذمہ داری سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بالکل غلط ہے۔ آپ خود نقشہ اٹھا کے دیکھیں، میرا حاشا وکلا کوئی مقصد تنقید نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ایک یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ دوسرا یہ عرض کرنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین تو کوفے والوں کو سمجھانے آئے تھے کہ تم یزید کی بیعت نہ توڑو اور یزید کی بیعت پہ قائم رہو۔ انہوں نے توڑی کب تھی جو آپ ان کو نصیحت کرنے جا رہے تھے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پھر کوفہ سے جب دمشق چلے تو اس کی کوئی تاریخی سند کوئی نہیں، کوئی ثبوت کوئی نہیں، کسی کتاب میں کوئی نہیں، کسی ذمہ دار عالم نے، مورخ نے، محدث نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ آپ کو تو کربلا سے آگے جانے ہی نہیں دیا گیا، وہیں ذبح کر دیا گیا، تو وہ کوفہ کیسے پہنچ گئے؟ پھر کوفہ سے وہ دمشق جانے لگے تو ان کوفیوں نے سوچا یہ تو ہمارے خط جا کے یزید کو دکھا دے گا، وہ تو ہمیں قتل کرا دے گا، تو انہوں نے سب کو کاٹ دیا اور ان کو قتل کر دیا، جنگ تو ہوئی نہیں۔ تو پھر یہ جو 1400 سال سے وہاں سب کے مزارات ہیں، سب کی قبور ہیں، اس کو جھٹلائیں، سارے مورخین کو جھٹلائیں، آپ جس حوالے سے بات فرما رہے ہیں وہ حوالہ کون سا ہے؟ پھر اگلی بات آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی ساری داستان ہے اور وہ کذاب ہے، میں بھی کہتا ہوں کذاب ہے، متروک ہے۔ تو جب وہ اس سارے واقعے کا راوی ہے تو پھر تو اس کی کسی چیز سے آپ استدلال نہیں فرما سکتے، لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کی 3 شرطوں پر اتنا آپ زور سے بولتے ہیں، وہ بھی تو ابو مخنف کی روایت ہے، اسی کذاب کی روایت ہے۔ اگر باقی سارا قصہ جھوٹا ہے تو یہ 3 باتیں کہاں سے سچی ہو گئیں؟ ان کا راوی بھی وہی لوط بن یحییٰ ہے، تو تھوڑا آپ اس پہ غور فرمائیں اور اس پہ ذرا بالکل میری ایک عاجزانہ اپیل ہے، دیکھیں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس پر غور فرمائیں کہ کیا پھر یہ محل اشکال نہیں ہے کہ ان 3 شرطوں کو جو امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کا راوی بھی تو ابو مخنف ہے، لوط بن یحییٰ ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یوں جنگ کا انکار کر دینا اور بالکل کہ وہ ہوئی نہیں تھی، من العجائب والغرائب ہے آپ کی یہ بات۔ آپ اس کا کوئی سند بتائیں، کوئی ثبوت بتائیں۔ ممکن ہے آپ نے بھی کسی ابو مخنف جیسے سے یہ کہانی لے لی ہو کہ جنگ ہوئی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، یزید جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔
یہ تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس کی مغفرت ہے، وسعت رحمتی کل شیء۔ تو وہ تو کا مسئلہ بحث سے خارج ہے، اس کی بخشش ہے، چاہے معاف کر دے چاہے وہ پکڑ لے۔ باقی آپ جو اول جیشن یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہم کی آپ بات فرماتے ہیں، میں آپ کو حدیث صحیح سناتا ہوں کہ آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کام اس کا حرام ہے، سود وہ کھاتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، تو کیا اس حدیث کے مطابق وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو لے جائے، کوئی اس میں اللہ کے لیے کوئی شے بعید نہیں، لیکن جو شریعت کا ایک قانون ہے، ایک بات کے ساتھ اور کئی چیزوں کو ملا کے پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو آپ نے یزید کے بارے میں کہا کہ وہ اس کا امیر تھا لشکر کا، لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم بالکل نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ اس پہ راضی تھا، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو تو سزا دے سکتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا کلپ سنا تھا، اصل میں حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ایسا آپ نے رقیق اور ایسا جان چھڑانے کا طریقہ تھا آپ کا اس میں، وہ اصل میں بادشاہوں کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اہل بیت کے قاتلین کو قتل نہ کرنے میں کیا مجبوری تھی؟ یزید تو کوئی 90 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا تھا، اور 3-4 ہزار کو قتل کروانا، اور ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو قتل کروانا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ 3 بر اعظم پر اس کی حکومت تھی۔ تو اس میں وہ قصوروار ہے، مجرم ہے، میں اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اللہ ہے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، اس میں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ پھر جو واقعہ آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، کیسی عجیب بات ہے، ہنسی آتی ہے کہ لگتا ہے تاریخ آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں 40 سال سے تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ جب میں اسکول پڑھتا تھا میں نے وہاں سے تاریخ شروع کی تھی، پھر عربی کی تاریخ ساری اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی۔ تو واقعہ حرہ کو بھی آپ تعویل کر دیتے ہیں، کمال آپ کی بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے۔ اہل مدینہ کو یا اللہ جو تنگ کرے اس کو اس طرح ختم کر دے جیسے پانی میں نمک گھل کے ختم ہو جاتا ہے، اور جو ان کو ڈرائے اس کو تو ڈرا۔ تو اس کمبخت نے تو 3 دن مدینے کو حلال کر دیا، اور مسلم بن عقبہ مرری، اس خبیث نے صحابہ کی اولاد کو قتل کیا، صحابہ کو قتل کیا۔ ساری بڑی کہ اس واقعہ حرہ تو ابو مخنف نے بیان نہیں کیا، واقعہ حرہ تو لوط بن یحییٰ نے بیان نہیں کیا، واقعہ حرہ تو محدثین نے، مورخین نے بیان کیا۔ آپ اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں اور تعویل کر جاتے ہیں، کتنے بڑے صحابہ اس نے قتل کیے اور کتنے صحابہ کی اولاد قتل۔ آج تک وہاں جنت البقیع میں حرہ کے شہداء کی جگہ بنی پڑی ہے، جو صدیوں سے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے۔ باقی جو مزاج یار میں آئے اس کو تو میں نہیں روک سکتا۔ اور مسلم بن عقبہ مرری، یہ خبیث بوڑھا تھا، جب یہ مدینہ سے نکلا، مکے پر کیا حکم تھا یزید صاحب کا کہ پہلے مدینے کو تاراج کرو، 3 دن حلال ہے، پھر مکے کو جا کے برباد کرو۔ یہ ہیں آپ کے آئیڈیل ہر دل عزیز،
یزید، ہم آپ تو پنجابی لوگ ہیں، عمر بن عبدالعزیز تو بنو امیہ میں سے تھے، ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو عمر بن عبدالعزیز نے وہیں کھڑے اس کو 20 کوڑے لگوائے کہ ایک ظالم کو تو امیر المومنین کہتا ہے۔ تو جب وہ مدینہ سے نکلا تو ذوالحلیفہ جا کے مر گیا، اور اس کے آخری الفاظ تھے کہ یا اللہ، کلمے کے بعد میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل مدینے والوں کا قتل ہے، یہ اس خبیث کے الفاظ تھے۔ وہ مر گیا، انہوں نے وہاں دفن کیا حسین بن نمیر، حسین سعد کے ساتھ، بن نمیر کو امیر بنا کے یہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لڑائی کے لیے چل پڑے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو غسیل الملائکہ ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ کو مسلم بن عقبہ نے قتل کروایا تھا، تو ان کی باندی نے مدینے والوں سے کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اس کی لاش پہ قابو دے گا تو میں اس کو سولی پہ لٹکاؤں گی، تو تم سب چلو میرے ساتھ اور اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاؤ۔ اب البدایہ والنہایہ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے، تفصیل موجود ہے۔ مدینہ تو پہلے ہی رو رہا تھا، سارے پہنچے اور اس کی قبر کی کھدائی شروع کی، جو ہی مٹی ہٹا کے صاف کی تو اس کی میت زمین پر تھی، اور یہاں سے لے کر قبر کے کناروں تک اس کی قبر انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور اس میں اس طرح پڑا ہوا تھا جیسے آگ کے اندر لوہے کی سلاخ سرخ ہو کر پڑی ہوتی ہے۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ تو مدینے والوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باندی سے کہ اب تو اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہیں ٹھیک ہے، اس کو سولی پہ نہیں لٹکانا۔ قبر بند کی، بے نشان ہو گیا وہ خبیث۔ مری قبیلہ آج بھی قطر میں آباد ہے۔ اگلی بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا اور یزید نے ان کا بڑا اکرام کیا۔ حضرت زینب کے جو وہاں خطبات ہیں، تھوڑا وہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، میں اس میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو حضرت زینب تھی رضی اللہ عنہا، وہ دمشق میں ہی ٹھہر گئیں، قافلے کے ساتھ نہیں گئیں۔ میرے پیارے مولانا، کہیں مجھے دکھا دیں، عقل نہیں مانتی کہ ایک مظلوم قافلہ لٹا پٹا 72 جن کے نفوس اور 17 اہل بیت جن کے سامنے ان کی گردنیں کٹیں، ان کی جو سردار تھیں اب حضرت زینب تھیں، وہ تو دمشق میں رہ جائیں اور باقی قافلہ بچیوں کا اور امام زین العابدین بیمار کا وہ مدینے چلا جائے۔ کسی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں ہے، کسی مستند تاریخ میں نہیں، عقل بھی نہیں مانتی اور علم بھی نہیں مانتا کہ ایسے قافلے کو تنہا چھوڑ کے وہ وہاں رہ جائیں اور وہ اکیلے وہاں چلے جائیں۔ ساری مستند تاریخوں میں ہے، یہ سارے عوام بھی سن رہے ہیں کہ آپ اپنے عزیزوں بھائی بہنوں کے ساتھ واپس گئیں۔ وہ اس کو تو آج کا کوئی غیرت مند خاندان نہیں مانے گا۔ اگر اس کے 4 افراد مارے جائیں اور باقی چھوٹے بچے بچ جائیں تو ان کو کہے تسی جاؤ تو میں تا اتھاں ہی رہنا ہے، تا اتھے بیٹھا ہاں۔ یہ تو ہمارے دنیا میں کہیں یہ ثقافت نہیں ہے۔ آپ اس کو حضرت سیدہ زینب کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان پر بہتان لگاتے ہیں آپ۔ وہ واپس گئی ہیں۔ شام میں آمد ضعیف ترین روایت ہے، زیادہ صحیح روایت آپ کا مصر جانا ہے، اور مصر میں آپ کا مزار موجود ہے، جامعۃ سیدہ زینب کے نام سے قاہرہ میں، اور پھر صدیوں بعد یہاں بھی مزار بنا، اور دمشق میں آپ کی تدفین ضعیف تاریخی روایت ہے، اور قاہرہ میں مصر میں
مضبوط تاریخی روایت ہے۔ اہل تشیع نے وہ شام کو سینٹرل بنا کے اس کو زیادہ مشہور کر دیا، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ وہ وہیں ٹھہر گئیں اور یزید کے مہمان ٹھہر گئیں، اللہ کا واسطہ ہے بندیالوی صاحب، اللہ کا واسطہ ہے بندیالوی صاحب، آپ جوش خطابت میں اہل بیت پر اتنی زیادتی نہ کریں، ان کا اللہ سے بہت قریبی تعلق ہے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت کہ وہ 10 محرم کو عصر کے قریب سوئی ہوئی تھیں تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی، پراگندہ بال، سر میں مٹی پڑی ہوئی اور چہرے پر بھی مٹی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ ما شأنک یا رسول اللہ؟ فرمایا ام سلمہ حضرت مقتل حسین، اے ام سلمہ میں حسین کی شہادت کو دیکھ کے آ رہا۔ یہ 1400 سال کے سارے ہی بے وقوف ہیں جنہوں نے کربلا میں فرضی مزار بنا دیے۔ اچھا چلو وہ پھر قبریں ہی بتا دیں، جس راستے میں ان کو قتل کیا گیا تو وہاں قبریں تو بنی ہوں گی، کوئی قبروں کی نشانی بتا دیں کہ آپ کو ہمیں، چلو ہم وہاں جا کے ان کی زیارت کر لیں۔ تو یعنی اتنی خلق کو جھٹلا کے اور ایک اتنی رقیق اور ہلکی بات کرنا، یہ کسی بڑے عالم کو زیب نہیں دیتا حضرت صاحب۔ میں اللہ کی قسم نہ مناظرہ ہے نہ ہی آپ کو منانا ہے، لیکن آپ حدود سے اتنا تجاوز کر گئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ڈر کے بولنا پڑ رہا ہے کہ اتنا آگے نہ بڑھیں کہ اہل بیت کی شان کو آپ گھٹائیں، اور ایک فاسق و فاجر جس کو اس کا اپنا رشتہ دار عمر بن عبدالعزیز 20 کوڑے مروائے کہ تو نے یزید کو امیر المومنین کیوں کہا ہے۔ باقی جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دیا، اس کو طوائف کو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر معاف کر دیا، تو اس کی مغفرت تو ایک اور چیز ہے، لیکن حقائق پر میں آپ کے ساتھ تھوڑی بات کرنے کی جرات کی ہے، چونکہ میں نے یہ پہلی دفعہ سنا۔ آج میں وہاں سے گاؤں سے اپنے فیصل آباد آ رہا تھا تو راستے میں نے ایسے ہی کھولا تو کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو میرا میٹر گھوم گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ 14 صدی کی تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں، اور سارے کروڑوں لوگ وہ اندھے بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، اور صرف آپ کے پاس سے ہے یہ روایت ہے۔ تو اب ان امام حسین کی 3 شرطوں کو کیوں دلیل بناتے ہیں؟ وہ تو ابو مخنف کی روایت ہے، لوط بن یحییٰ جس کو آپ پہلے کذاب کہتے ہیں، پھر اسی کی آپ لے کر اور آگے لوگوں کو بندیالوی یوں کہہ رہا ہے اور بندیالوی یوں کہہ رہا ہے۔ ایسے بڑے بول سے بچنا چاہیے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو عجب پسند نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب کا یزید کے پاس مہمان بن کے ٹھہرنا، یار حیرت کی بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یزید کی مہمان بن گئی؟ اور یزید تو کم وقت اس کی 64 ہجری میں مر گیا، 61 میں وہ بنا تھا، 60 میں، اور 64 میں مر گیا 37 سال کی عمر میں۔ تو حضرت سیدہ زینب تو بہت بعد تک وہاں رہی ہیں، اگر رہی ہیں۔ اصل صحیح روایت مصر کی ہے، یہ شام کی روایت اہل تشیع کی ہے۔ تو لہٰذا بس یہ چند گزارشات تھیں، آپ برائے مہربانی جس کو اونچا کریں، جس کو نیچا کریں، آپ کو اختیار ہے، لیکن یہ جو آپ کا تقابل ہے کہ کربلا میں جنگ کوئی نہیں ہوئی اور پانی بند نہیں کیا گیا، اور وہ اندر ہی جو ملے ہوئے تھے انہوں نے قتل کر دیا، بھلا آدمی بات کرنے سے پہلے سوچے تو صحیح کہ کیا عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کوفہ تو وہ گئے ہی نہیں، کوفہ سے دمشق جا رہے تھے، اور یہ میں نے دمشق کا نقشہ نقل کیا، مکے سے دمشق کے راستے میں کہیں کربلا آتا نہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ دمشق جاتے ہوئے کربلا آتا ہے،
کوفہ جاتے ہوئے کربلا نہیں آتا۔ تو میں سارے اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ اللہ کے نبی کی اولاد کا دفاع نہیں کر سکتے ہو تو پھر خاموش رہو۔ آپ یزید کے دفاع میں مت لگو، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو۔ ہم بھی اس کے لیے کوئی یہ فیصلہ ہرگز نہیں کرتے، وہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، لیکن وہ امام حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، یہ اس کا جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اور مدینے پر اس نے حملہ کروایا اور صحابہ کی اولاد کو قتل کروایا، یہ اس کا جرم عظیم ہے۔ پھر وہ لشکر مکے پہنچا یزید کے حکم پر، حسین بن نمیر کی قیادت میں۔ وہ وہاں جا کے انہوں نے جب وہ مکے کا محاصرہ کیا تو خبر آ گئی کہ یزید مر گیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ حسین بن نمیر سے مات طاغیتکم، تمہارا طاغیہ، تمہارا فرعون مر گیا ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کے الفاظ ہیں۔ تو میں نے جو کچھ کہا ہے بہت احتیاط سے کہا ہے، پھر بھی اگر اس میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو، یہ میں سب کے سامنے آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ میرا مطلب آپ کی دل آزاری نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو یزید کا وکیل بننے کی بجائے اہل بیت کا وکیل بنائے۔ اور جتنے میرے بہن بھائی بچے بچیاں سن رہے ہیں، اللہ کرے میری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں حضرت علامہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ ان باتوں کو دل کی گہرائیوں سے سوچنا چاہیے اور آگے بات کو شیئر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اگر کوئی بات بھی اچھی لگی، بری لگی، کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں تاکہ اصلاح کی جائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء، جزاک اللہ۔